بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کے دن کی سنتیں: غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، مسجد جلدی جانا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، دعا کی قبولیت کے لمحات تلاش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے، تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی کو چپ کرانے کے لیے کہا، خاموش رہو، اس نے بھی لغو یعنی فضول کام کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جس نے لغو کام کا ارتکاب کیا یا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھا، جمعہ کے اجر و ثواب میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اسے ظہر کا ثواب ملے گا۔ سیدنا ابی کعب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اگر میں ساری دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو جس جگہ وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا تمام فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعہ تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کو ایسے ہی پڑھے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے اور پھر وہ دجال کو پالے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کیں اور پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ میری ویڈیو پسند آئی اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔